السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہماری آج طویل نشست ہوئی ہے، بڑی گفتگو ہوئی ہے، آف دا ریکارڈ بھی اور آف کیمرہ بھی۔ یعنی یہ پریس کانفرنس نہیں تھی، 6-7 دوستوں کو، صحافیوں کو مولانا فضل الرحمان نے بلایا تھا گپ شپ کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے جب سیاستدان اور صحافی آپس میں بیٹھتے ہیں تو پھر ڈسکشن تو ظاہر ہے سیاست پر ہونی ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ صحافیوں نے بھی اور سیاستدان نے بھی اپنی، ظاہر ہے ان کے ساتھ اپنا جو ویژن ہوتا ہے، جو پلان ہوتا ہے، وہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ پہلے تو ماضی میں تو صحافت جو اس طرح کی ہم نے سیکھی تھی کہ جب آف دا ریکارڈ چیزیں ہوں تو پھر وہ نہیں چھاپی جاتی تھیں، لیکن یہ وقت کے ساتھ پھر وہ تقاضے اور کرائٹیریا یہ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ اب آف دا ریکارڈ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سب چھاپنے کے لیے، شائع کرنے کے لیے ہوتا ہے، پبلک کرنے کے لیے ہوتا ہے، جو ڈسکس کیا جاتا ہے صحافیوں کے ساتھ۔ جس طرح ابھی ریسنٹلی آرمی چیف نے صحافیوں کو 30-35 اینکر پرسنز کو بلایا اور 6 گھنٹے کی طویل نشست کی۔ سب آف دا ریکارڈ تھا۔ آرمی چیف نے ان کو کہا بھی کہ یہ چھاپنے کا، چلانے کا نہیں ہے، اگر آپ لوگوں نے یہ چھاپ دیا، چلا دیا، نشر کر دیا تو میں مکر جاؤں گا، لائٹر موڈ میں کہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں باہر آئیں، اور رؤف کلاسرا نے بھی اس پر پورا پروگرام کیا، 20 منٹ کا، میں نے بھی سنا تھا اس کو۔ تو اب کرائٹیریا چینج ہو گیا ہے، آف دا ریکارڈ چیزیں بھی چل جاتی ہیں، ان کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آرمی چیف کے ساتھ ماضی میں اس طرح کی بات ہوتی تو پھر ساری چیزیں چلائی جاتی، لیکن آرمی چیف کا نام نہیں لیا جاتا۔ اب یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہم نے نشست کی تو پھر ہم نے ساری چیزیں چاہے چلا دیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کو نام نہ لیتے، اگر ماضی میں یہ ہوتا۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ کرائٹیریا چینج ہوتا رہا ہے۔ مجھے مزیدار ایک بات مولانا فضل الرحمان پہ میں آتا ہوں کہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، آج میں بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن ایک ضروری بات اس کے ساتھ لنک کر رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مشاہد حسین سید، انہوں نے مجھے بتایا ہے، 2-3 دفعہ مشاہد حسین سید نے بتایا ہے یہ بات، جو سینیٹر ہیں، اپنا مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں نون لیگ کے دور میں۔ مشاہد صاحب نے یہ بتایا ہے کئی دفعہ کہ خبر اخبار کے ضیاء شاہد صاحب آئے تھے انٹرویو کرنے مشاہد حسین سید کا، تو ان کے ساتھ رپورٹر بھی تھے جو لکھ رہے تھے۔ پہلے تو ماضی میں لکھا جاتا تھا یا ٹیپ ریکارڈر پر ریکارڈ کیا جاتا تھا، یہ جو موبائل ہیں یہ تو ان دور میں، اس دور میں تھے نہیں، تو وہ رپورٹر لکھے جا رہے تھے، تو درمیان میں کوئی چیزیں ایسی ڈسکس ہو رہی تھی تو مشاہد صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ چیز آف دا ریکارڈ ہے، یہ چھاپنی نہیں ہے، یعنی آف دا ریکارڈ ہے، اور باقی آن دا ریکارڈ انٹرویو چل رہا تھا۔ تو دوسرے دن جب خبریں میں انٹرویو چھپا مشاہد حسین سید کا، تو لیڈ باکس جو بھی لیڈ لگی ہوئی تھی، اور پھر سنگل کالم کی ایک طویل لمبی سی خبر چھپی ہوئی تھی، اوپر لکھا ہوا تھا کہ مشاہد حسین سید کی آف دا ریکارڈ گفتگو، آف دا ریکارڈ باتیں۔ تو اس پر بڑا کاکا لگاتے ہیں مشاہد صاحب، خود صحافی بھی رہے ہیں، ظاہر اخبار کے بڑے ایڈیٹر رہے ہیں، نامور سیاستدان اور صحافی رہے ہیں، لیکن اس پہ کاکا بھی لگاتے ہیں کہ یار جب آف دا ریکارڈ ہو گئی بات تو وہ آف دا ریکارڈ والی نہیں چھاپی جاتی۔ یہ ماضی میں یہ ہوتا تھا، لیکن اب یہ آف دا ریکارڈ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب چلتا ہے۔ تو میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو گفتگو ہے ہمارے ساتھ 5-6-7 صحافیوں کے ساتھ، وہ ایسی چیزیں میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ یقیناً، جس سے مولانا کو یا مولانا کی جماعت کو یا مولانا کے اتحاد کو، پی ڈی ایم کو کوئی نقصان نہ ہو، وہ چیزیں میں شیئر کروں گا۔ جس طرح رؤف کلاسرا صاحب نے آرمی چیف کی وہ باتیں شیئر کی ہیں جس سے کوئی ریاست کو کوئی نقصان نہیں ہے، نیشنل سیکیورٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ چیزیں چلتی ہیں، تو وہ اس پہ بھی آرمی نے کوئی ظاہر نوٹس نہیں لیا۔ اس لیے میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آج پہلا پروگرام اس پہ کر رہا ہوں، پی ڈی ایم کے حوالے سے جو مولانا کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی ہے۔
بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوئے آرمی چیف کی جو ملاقات اینکر پرسنز کے ساتھ، یا آج جو مولانا کا جو گزشتہ رات کا خطاب تھا اس کے حوالے سے بھی، اور میں نے پروگرام بھی کیا تھا اس پہ، اس کے حوالے سے بھی، بھارت کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے، اپوزیشن کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، بہت سارے معاملات، خطے کے حوالے سے، انٹرنیشنل یا خارجہ پالیسی کے حوالے سے، یہ سب ایشوز ڈسکس ہوئے۔ یہ الگ الگ موضوعات بن جاتے ہیں میرے۔ میں آج کا صرف پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور اے این پی اور ان پہ فوکس کر رہا ہوں آج کے پروگرام میں۔ پہلے تو مولانا سے یہ ہم نے پوچھا، کیونکہ آج جو دن گزر گیا اس میں مختلف ٹی وی چینلز پر یہ خبریں چلیں، جس پر میں نے گزشتہ رات پہ یہ پروگرام بھی کر چکا ہوں، اس میں بھی یہی بات کی تھی جو ابھی میں مولانا سے کنفرم کر کے اس کے بعد یہ بات بتا رہا ہوں، کہ خبریں چلیں کہ مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ساتھ ہاتھ کر گئے۔ مولانا فضل الرحمان، یہ اس طرح کا جملہ ہے، ہاتھ کر گئے، کہ 2 دن پہلے انہوں نے مہلت دی ہے ان جماعتوں کو کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کریں اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد آج مولانا نے دونوں جماعتوں کے استعفے منظور کر دیے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا گزشتہ رات والے پروگرام میں کہ بھائی اے این پی نے استعفے بھیجے ہی نہیں تھے۔ یہ زاہد خان نے بھی کہا ہے کہ ہم نے بھیجے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو پی ڈی ایم ہی چھوڑ دیا، تو استعفے بھیجنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جب پی ڈی ایم چھوڑ دیا تو عہدے آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں، یا تو پی ڈی ایم میں رہتے اور عہدے چھوڑتے پھر استعفیٰ بنتا تھا، جس طرح پیپلز پارٹی نے عہدے چھوڑے ہیں۔ اے این پی سمجھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے، اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ایسا اعلان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا نہیں کیا کہ پی ڈی ایم سے ہم پی ڈی ایم چھوڑ رہے ہیں اتحاد، صرف عہدے چھوڑے ہیں پیپلز پارٹی نے۔ تو یہ خبر ادھر بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ جب جس جماعت نے استعفے بھیجے ہی نہیں ہیں مولانا فضل الرحمان کو، تو ان کے منظور کیسے ہو گئے؟ یہ بڑا عجیب ہے، منطق ہے۔ تو بہرحال مولانا سے ہم نے پوچھا، میں نے یہ سوال کیا کہ مولانا میڈیا میں تو یہ رپورٹ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے استعفے آپ نے منظور کر دیے ہیں، تو کیا منظور کر دیے ہیں؟ تو مولانا نے بالکل صاف انکار کیا کہ کوئی منظور نہیں کیے، صرف پیپلز پارٹی کے استعفے بھیجے گئے ہیں جو میرے پاس ہیں، پڑے ہیں، وہ میں نے منظور نہیں کیے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے کلیئر بات کی، اور اے این پی کا بتایا مولانا نے بھی خود بھی کہ اے این پی نے استعفے بھیجے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ خبر درست نہیں ہے جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے کہ مولانا نے اے این پی اور پیپلز پارٹی کے استعفے منظور کر لیے ہیں، یہ خبر غلط ہوئی ہے۔ دوسرا، مولانا سے میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا مولانا کتنے چانسز ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آئے گی؟ تو مولانا نے کہا کہ اس طرح کا سوال نہ کریں، سوال اس طرح کریں کہ کتنے چانسز ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو دوبارہ قبول کریں گے، یہ پوچھیں۔ ایسے لائٹر موڈ میں بڑا کاکا لگا کر مولانا نے کہا کہ یہ سوال اس طرح نہ کریں، یہ پوچھیں کہ کتنے چانسز ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں قبول کریں گے۔ تو میں نے کہا چلیں کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہے، میں اسی طرح ہی پوچھتا ہوں، چلے کتنے چانسز ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ قبول کریں گے؟ تو پھر بہرحال مولانا نے کہا، ایک مولانا نے آگے چل کر بہت ساری باتیں اس پہ ہوئیں، لیکن مولانا نے کہا کہ راستے بن رہے ہیں، راستے بن رہے ہیں، یعنی واپسی کا چانس ہے، یہ مولانا نے تصدیق کی۔ ایک بڑا امپارٹنٹ سوال میں نے یہ کیا جو کہ کیا مولانا، میں نے کہا پیپلز پارٹی اس بات پر نظر ثانی کرنے کے لیے راضی ہو گئی ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو واپس دیا جائے، اور یہ نون لیگ کا حق بنتا تھا، یا ہم نے زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے، نون لیگ سے ہم نے چھینا ہے؟ کیا ایسا کوئی سین بن رہا ہے؟ تو مولانا نے کہا ابھی تک کوئی ایسا سین نہیں بنا، مجھے ابھی تک کوئی ایسا عندیہ پیپلز پارٹی نے نہیں دیا کہ وہ اس پہ کوئی اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے معاملے پر، یعنی یوسف رضا گیلانی والے معاملے پر کوئی نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے یا سوچ رہی ہے پیپلز پارٹی، یا نون لیگ کو واپس دینا چاہ رہی ہے، یا گیلانی سے واپس لے کر نون لیگ کو دینا چاہ رہی ہے۔ ایسا ابھی تک مجھے کوئی عندیہ نہیں دیا گیا، یہ کلیئر کر دیا مولانا نے۔ زرداری صاحب سے ملاقات کے حوالے سے ہمارے کسی دوست نے جو ساتھ تھے صحافی نے سوال کیا کہ زرداری صاحب سے ملاقات یا کوئی رابطہ ٹیلی فون پر ڈائریکٹ جو براہ راست ہے کوئی ہوا ہے آپ کا؟ تو مولانا نے کہا کہ نہیں، نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ آصف علی زرداری سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ یہی رابطہ ہے جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، یعنی ڈاکٹر قیوم سمرو
کی ملاقات والا مولانا نے نام نہیں لیا، لیکن یہ کہا کہ یہی رابطہ ہے جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، اشارہ تھا ڈاکٹر قیوم سمرو کی طرف۔ اچھا، پی ڈی ایم کی بحالی کے میں نے کہا کتنے امکانات ہیں، تو مولانا نے کہا کہ پی ڈی ایم تو بحال ہے، 2 پارٹیاں ایک چھوڑ گئی ہے، ایک نے عہدے چھوڑے ہیں، باقی پی ڈی ایم تو بحال ہے۔ میں نے کہا چلیں پی ڈی ایم تو بحال ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب ساری جماعتیں، 2 جماعتیں ایک جماعت چھوڑ گئی ہے، دوسرے نے ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی، تو اس کے کتنے امکان ہیں کہ متحد ہو جائیں، تو اس پر بھی مولانا نے مثبت جواب دیا، پر امید ہیں مولانا۔ اور مولانا نے ایک اور بات کی بڑی امپارٹنٹ کی کہ ہم پیپلز پارٹی کا انتظار تو کر رہے ہیں، ہم ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے وجہ سے کوئی تحریک نہیں چلائیں گے، یا صرف پیپلز پارٹی کا ہی انتظار کر رہے ہیں اسی لیے کوئی تحریک روکی ہوئی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی آئے تو بسم اللہ، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، نہ آئے تو بھی بسم اللہ، پیپلز پارٹی کی مرضی ہے، وہ جو خود فیصلہ کریں۔ لیکن ہم نے کیونکہ دوست ہیں، تعلق ہے، اپوزیشن ہے، اور اتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے ایتھیکلی، اخلاقاً ان کو موقع دیا ہے، 3 دفعہ، یہ تیسرا دفعہ موقع دیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کی مرضی ہے، آئے گی تو بسم اللہ، نہیں آئے گی تو بسم اللہ۔ ہم کوئی پیپلز پارٹی کے ہی صرف انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے، اب تو کیونکہ رمضان شریف چل رہا ہے تو رمضان شریف میں تحریک اس طرح ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، سب لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں یا مصروف ہوتے ہیں، تراویح نماز، یہ باقی مسائل ہوتے ہیں، معاملات چلانے ہوتے ہیں رمضان میں، تو عبادت ظاہر ہے اس پہ فوکس ہوتا ہے ہمارا سب کا، تو تحریک وغیرہ رمضان کے بعد، لیکن پی ڈی ایم باقاعدہ تحریک چلائے گا، اور پیپلز پارٹی آئے نہ آئے، اے این پی آئے نہ آئے، لیکن پی ڈی ایم کی تحریک چلے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ تحریک کیسے چلے گی، تحریک کی شکل کیا ہوگی، کیا استعفے دے دیں گے اسمبلیوں سے، کیا لانگ مارچ لے کر آئیں گے عید کے بعد، کیا جلسے جلوس مظاہرے کریں گے، کیا کریں گے، آئیڈیا کیا سوچ رہے ہیں، ہم نے کہا پلان کیا کر رہے ہیں، تو مولانا نے کہا کہ استعفے کا تو کلیئر کیا کہ پیپلز پارٹی جب تک استعفے ہمارے ساتھ نہیں دیتی تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم استعفے دے دیں گے، نون لیگ اور ہم، یہ 100 تقریباً استعفے بنیں گے، پیپلز پارٹی استعفے دے گی تو 150 سے زائد استعفے بن جاتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کا استعفے دینے کا اب حکومت کو زیادہ نقصان ہوگا، بڑا جھٹکا ہوگا، بحران پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ہم صرف دے دیں نون لیگ اور جے یو آئی یا چھوٹی جماعتیں، تو اس سے شاید کوئی اتنا فرق نہ پڑے، اس لیے ہم استعفے کا تو امکان کم ہے، لیکن لانگ مارچ بھی ہوگا، لے آئیں گے لانگ مارچ، یہ بھی کہا ہے مولانا نے، اور بڑی ریلیاں ملک بھر میں ہونی چاہیے۔ اور تیاری کے حوالے سے سوال کیا کسی دوست نے کہ کیا تیاری ہے ان جماعتوں کی، تو مولانا نے کہا کہ میری جماعت تو ہر وقت تیار ہوتی ہے، میری جماعت تو آزادی مارچ کے دنوں میں بھی تیار تھی، مجھے تو ملین مارچ، اس سے پہلے جو 15 ملین مارچ کیے تھے اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم نے پھر بھی کر لیے تھے، مجھے صرف 1 مہینہ 1.5 یا 2 مہینے چاہیے، تیاری میری تو ہر وقت ہوتی ہے، باقی جماعتوں کا مجھے نہیں پتا کہ ان کی کتنی تیاری ہے یا کتنی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مولانا سے سوال کیا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی یا نہیں لائی جائے گی، تو مولانا نے تحریک عدم اعتماد کے اور نون لیگ کے حوالے سے بھی کہ نون لیگ تحریک عدم اعتماد سے کیوں بھاگ رہی ہے، تو مولانا نے کلیئر کہا کہ تحریک عدم اعتماد اسی لیے نہیں لانا چاہ رہے کیونکہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار ہوتی ہے، اور ہم ابھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو پھر دوسری طرف ایک طرف یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک بھی چلائیں، بیانیہ بھی ہم نے ایک بنا لیا ہے، اور دوسری طرف پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد لیں، تو یہ کس طرح کا مطلب، یہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے جس کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگنی پڑے، کیونکہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں یہ 2 ابھی ریسنٹلی مثالیں موجود ہیں۔ سینٹ میں صادق سنجرانی کے خلاف ہم نے تحریک عدم اعتماد لائی، ہمارے پاس اکثریت تھی، صادق سنجرانی اور حکومت کے پاس اکثریت نہیں تھی، اس کے باوجود صادق سنجرانی جیت گئے، ہم ہار گئے، یعنی اکثریت والے ہار گئے، اقلیت والے جیت گئے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ادھر رول تھا۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں اکثریت حکومت کے پاس تھی، گیلانی صاحب کے پاس نہیں تھی، ڈاکٹر حفیظ شیخ کے پاس تھی اکثریت سینٹ کے الیکشن میں، لیکن حفیظ شیخ ہار گئے، پی ٹی آئی ہار گئی، اکثریت والی جماعت،
اور ہم جیت گئے، تو وہاں پہ بھی مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہم ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ان دنوں میں مدد لینی پڑے، کیونکہ یہ تحریک کے بالکل برعکس ہے، تحریک کے ساتھ یہ تضاد ہوگا، کھلا تضاد ہوگا۔ ہم اسی لیے تحریک عدم اعتماد پر بھی ہم نون لیگ اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی وضاحت کے حوالے سے ہم نے پوچھا کہ پیپلز پارٹی آئے گی تو وضاحت کرے گی، تو مولانا نے کہا کہ جب پیپلز پارٹی اگر واپس آتی ہے تو پھر وضاحت تو پیپلز پارٹی کو اجلاس میں دینی پڑے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے ویسے کوئی علل اعلان کوئی پریس کانفرنس، لیکن کلیئر کہہ دیں کہ بھائی یہ ہم نے کیا ہے اور اس طرح کیا ہے، کیوں کیا ہے، تھوڑی سی وضاحت۔ ہم نے وضاحت ہی مانگی تھی نا، ہم نے کوئی شوکاز نہیں لکھا تھا، وضاحت مانگی تھی۔ تو میں نے مولانا کو کہا کہ میں نے کہا مولانا اے این پی نے تو وضاحت بھی کی ہوئی تھی۔ مولانا نے خود کہا کہ اے این پی کا قصور یا غلطی چھوٹی تھی، پیپلز پارٹی کی بڑی غلطیاں تھیں۔ اے این پی نے صرف دوستی میں ان کو ووٹ دے دیا، باقی اے این پی استعفوں پہ بھی پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی تھی۔ اے این پی جو ہے بی اے پی سے جو پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے اے این پی کی، اس کے بھی خلاف تھی، اور کلیئر اے این پی نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں لینا چاہیے تھا، ہم اس کے خلاف ہیں۔ یعنی پی ڈی ایم کے موقف کے ساتھ کھڑی تھی اے این پی، لیکن ہم نے ان کو پھر بھی وہ نوٹس اسی لیے دیا کیونکہ خلاف ورزی تو تھی، یعنی پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیا، ان کے سہولت کار بنی اے این پی بھی، تو ہم نے توازن برقرار رکھنے کے لیے اے این پی کو نوٹس دیا تھا۔ تو میں نے مولانا کو کہا مولانا اے این پی نے تو پراپرلی وضاحت کر دی تھی، جو اے این پی کے رہنما ہیں امیر حیدر ہوتی، ان کی رہائش گاہ پر مردان میں نے کہا ملاقات ہوئی تھی۔ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی گئے تھے، مولانا عبدالغفور حیدری گئے تھے، مولانا اویس نورانی گئے تھے، ان کے ساتھ پی ڈی ایم اے این پی کے 3 اہم رہنما میاں افتخار حسین، امیر حیدر ہوتی، زاہد خان، تینوں نے ملاقات کی ہے امیر حیدر ہوتی کے گھر میں مردان میں۔ تو انہوں نے جب سیکرٹری جنرل ہو پی ڈی ایم کے شاہد خاقان عباسی، ان کے سامنے انہوں نے زبانی وضاحت کر دی تھی کہ بھئی ہم نے کس مجبوری کے تحت ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو، یوسف رضا گیلانی کو، دوستی میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اس لیے ہم نے ووٹ دیا ہے۔ تو اس کے بعد تو میں نے کہا مولانا نوٹس نہیں بنتا تھا اے این پی کو، تو نوٹس کیوں بھیجا اے این پی کو؟ تو مولانا نے کہا کہ وہ آفیشل نہیں تھی، وہ اتفاقی ملاقات تھی، زبانی کلامی انہوں نے وضاحت کر دی تھی، لیکن وہ آفیشلی کوئی نہیں تھی، جس طرح ابھی بعد میں جو ہم نے نوٹس ان کو بھیجا یا تحریری وضاحت مانگی، جو پیپر بھیجا تھا، لیٹر لکھا تھا یا پیپلز پارٹی کو بھی لکھا تھا، اس طرح آفیشل نہیں تھی، وہ ان آفیشل ایک وضاحت تھی، اس لیے ہم نے ان کو پھر لیٹر لکھا تھا۔ تو یہ ہے مولانا کے ساتھ پی ڈی ایم کے حوالے سے، اے این پی اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے، آصف علی زرداری کے حوالے سے، اور پی ڈی ایم کی تحریک اور آئندہ کے مستقبل کے حوالے سے مولانا کی آج کی جو ہمارے ساتھ گپ شپ اور ڈسکشن ہوئی ہے، جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔